بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لاجک میڈیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنوبی افریقہ کا اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ۔ ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کام کسی مسلمان ملک کو کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہم پریکٹیکلی فلسطینیوں کی کوئی مدد نہ کر سکے تو کم از کم اتنا کریڈٹ تو لے لیتے کہ جو کام ایک غیر مسلم ملک کر رہا ہے یہ کسی مسلمان ملک کے کریڈٹ میں جانا چاہیے تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنوبی افریقہ کا فلسطین سے کیا تعلق ہے؟ جنوبی افریقہ نے ہی یہ مقدمہ کیوں دائر کیا؟ ناظرین، ساؤتھ افریقہ کی یہ اسٹیٹ پالیسی ہے فلسطینیوں کے موقف کی تائید کرنا۔ ساؤتھ افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا، جنہوں نے 27 سال جیل کاٹی تھی، ان کی یہ اسٹیٹ پالیسی تھی۔ جب وہ قید سے واپس آ کر ملک کے صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے اپنی ریاست کی یہ پالیسی بنا دی تھی کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی جبر کا شکار ہے، کوئی قوم یا قبیلہ یا کوئی ملک غلامی کی زندگی گزار رہا ہے تو ان کے لیے لڑنا جنوبی افریقہ کی ریاست کی پالیسی ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جنوبی افریقہ نے یہ مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں درج کیا۔ یہ مقدمہ ہے کیا؟ ناظرین، 9 دسمبر 1948 کو فرانس کے شہر پیرس میں اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے ایک معاہدہ سائن کیا تھا جس کا نام ہے کنونشن فار پریونشن اور پنشمنٹ آف جینوسائڈ۔ تو یہ اس کنونشن کی روح سے یہ مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف دائر کیا ہے جنوبی افریقہ نے۔ تو اب بھی اس مقدمے کے آؤٹ کم کیا آ سکتے ہیں متوقع طور پر؟ اس کے لیے ہمیں ذرا ڈیٹیل میں جانا پڑے گا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمی عدالت انصاف ICJ، جسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہتے ہیں، یہ 18 اپریل 1946 کو وجود میں آئی۔ اس کورٹ کے 15 ججز ہوتے ہیں۔ 5 جج ہر 3 سال بعد منتخب کیے جاتے ہیں اور ان ججز کا انتخاب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کے اراکین مل کر کرتے ہیں۔ ایک جج کی مدت 9 سال کے لیے ہوتی ہے اور 9 سال مکمل ہونے پہ وہ جج دوسری دفعہ بھی اگلی مدت کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان عالمی عدالت انصاف کے جج رہے اور 2 دفعہ رہے، اور عالمی عدالت انصاف کے پریزیڈنٹ بھی رہے۔ یہ جو 15 ججز ہوتے ہیں عالمی عدالت انصاف کے، یہ اپنے ووٹوں سے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے 3 سال کے لیے اپنا ایک پریزیڈنٹ منتخب کرتے ہیں اور ایک وائس پریزیڈنٹ۔ تو پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان عالمی عدالت انصاف کے 2 دفعہ جج رہے اور 1 دفعہ 3 سالہ مدت کے لیے پریزیڈنٹ رہے۔ اور سر ظفر اللہ خان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ عالمی عدالت انصاف کے جج بھی رہے، پریزیڈنٹ بھی رہے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے بھی صدر رہے۔ تو سر ظفر اللہ خان 1954 سے لے کر 1961 تک عالمی عدالت انصاف کے جج رہے، پھر 1961 سے 1962 تک وہ جنرل اسمبلی کے صدر رہے، اور پھر دوبارہ 1964 سے لے کر 1973 تک ICJ کے جج رہے، جس میں 1970 سے لے کر 1973 تک ان کا ICJ کے پریزیڈنٹ کا دورانیہ بھی شامل ہے۔ یہ تو آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیا۔ ابھی چلتے ہیں ہم مین ٹاپک کی جانب۔ عالمی عدالت انصاف میں پہلا کیس 22 مئی 1947 کو برطانیہ نے البانیہ کے خلاف دائر کیا، اور جینوسائڈ پہ یعنی کہ نسل کشی پہ عالمی عدالت انصاف کی تاریخ میں آج تک 4 کیس گئے ہیں، جن میں ایک بوسنیا کا کیس سربیا کے خلاف، دوسرا گیمبیا کا میانمار کے خلاف، اور یوکرین کا رشیا کے خلاف،
اور چوتھا جو جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف دائر کیا ہے۔ بوسنیا ورسز سربیا، اس کیس کا فیصلہ 2007 میں آیا، جس میں عالمی عدالت انصاف نے سربیا کو بحیثیت ریاست اس جرم کا مرتکب نہیں پایا، بلکہ اپنے فیصلے میں لکھا کہ ریاست اپنے انڈیویجولز کو، یعنی اپنے فوجی انڈیویجولز کو اس جرم کے ارتکاب سے باز رکھنے میں ناکام رہی، یعنی ڈائریکٹلی ریاست کو ذمہ دار قرار نہیں دیا۔ تو عالمی عدالت انصاف میں چلنے والے کیسز کی نوعیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کسی بھی قانونی ایشو پہ عالمی عدالت انصاف کی قانونی رائے کے لیے کیس دائر کر سکتی ہے، یعنی کہ کسی بھی مسئلے پر اگر ان کو لیگل انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے تو وہ یہ رہنمائی عالمی عدالت انصاف سے لے سکتے ہیں۔ اور دوسری نوعیت ہے کہ کوئی بھی دو یا دو سے زیادہ ممالک جن کے درمیان کوئی تنازع ہو تو ان میں سے کوئی فریق اگر عالمی عدالت انصاف میں چلا جائے تو وہ مقدمہ چلتا ہے، وہ سنا جاتا ہے۔ تو عالمی عدالت انصاف میں چلنے والے کیس کی نوعیت جو ہے نا، جو متنازع کیسز کی نوعیت ہے، وہ تقریباً دیوانی قسم کی ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں دو طرح کے مقدمات ہوتے ہیں، کچھ فوجداری کے ہوتے ہیں اور کچھ دیوانی کے ہوتے ہیں۔ فوجداری وہ کیس ہوتا ہے جس کے اینڈ پہ کسی انڈیویجولس کو سزا ملتی ہے، یا وہ بری ہو جاتا ہے یا اس کو سزا ملتی ہے، اور دیوانی کا کیس وہ کیس ہوتا ہے جس میں سزا کسی کو بھی نہیں ملتی، یعنی کوئی زمین کا کسی کا تنازع ہے تو اس کا اینڈ پہ فیصلہ ہوگا کہ یہ زمین زید کی ہے بکر کی نہیں ہے، یا بکر کی ہے زید کی نہیں ہے، لیکن سزا کسی کو نہیں ملے گی۔ فوجداری کیس وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کسی جرم کا مرتکب ہوا ہو، جس کو اینڈ پہ یا تو وہ بری ہو جائے گا یا عدالت اس کو سزا دے گی کہ اس کو 3 سال قید ہے یا 10 سال قید ہے یا 20 سال قید ہے۔ تو عالمی عدالت انصاف میں چلنے والے کیس تقریباً دیوانی قسم کے ہوتے ہیں، اس میں سزا کسی کو نہیں سنائی جاتی۔ تو ساؤتھ افریقہ ورسز اسرائیل کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر عالمی عدالت انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل بحیثیت ریاست اس جرم کا مرتکب پایا گیا ہے تو وہ اینڈ پہ فیصلہ کر دے گی کہ یہ گلٹی ہے، آگے سزا دینے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کروانے والی کوئی پاور ہے۔ امپلیمنٹ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے۔ تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس ملک پر جس پہ یہ جرم ثابت ہو جائے عالمی عدالت انصاف کی طرف سے، اس ملک پر تجارتی پابندیاں لگا سکتی ہے سلامتی کونسل، سفارتی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ IMF یا عالمی بینک سے ملنے والی مالی سہولتیں جو کہ قرضوں کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ ملک ان سے محروم ہو سکتا ہے، سیاسی تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو یا اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف اگر ایک ملک کو مجرم ڈکلیئر کر دیتی ہے تو وہ اس کے انڈیویجولز کے خلاف کیس کو ICC میں بھیج سکتی ہے۔ ICC ایک تو ہوتی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل، یہ وہ والی نہیں ہے، یہ ICC ہے انٹرنیشنل کورٹ آف کرائمز۔ تو ادھر سے عالمی عدالت انصاف سے ریفر ہوا کیس ICC میں جب جاتا ہے تو وہاں پہ مقدمہ چل کر جب ثابت ہو جائے تو پھر ICC یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف کرائم انڈیویجولز کو سزا دے سکتی ہے، یعنی وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو سزا دے سکتی ہے، ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو سزا دے سکتی ہے، یا باقی جو بھی اس چیز کے ذمہ دار پائے گئے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، تو آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔